دنیا کی دلچسپ معلومات میں دلچسپی رکھنے والے لوگوں کو میری طرف سے السلام علیکم۔ آج ہم آپ لوگوں کو اسپین کی داستان سنائیں گے۔ اسپین، جس کو اردو میں ہسپانیہ بھی کہتے ہیں۔ تو اگر آپ کو میری ویڈیوز پسند آتی ہیں تو میری ویڈیوز کو لائک کریں، شیئر کریں اور میرے چینل کو سبسکرائب کریں۔ ساتھ میں بیل آئیکن کو دبانے سے آپ کو میری ویڈیوز سب سے پہلے فری میں دیکھنے کو ملیں گی۔ ہماری حوصلہ افزائی کے لیے ہماری ویڈیوز کو لائک بھی کریں اور ساتھ میں کامنٹ سیکشن میں آپ کامنٹس کر کے اپنی رائے کا اظہار بھی کر سکتے ہیں۔ اسپین، جس کو اردو میں ہسپانیہ کہتے ہیں، یہ یورپ کے جنوب مغرب میں واقع ہے۔ یورپ کے جزیرے نما جزیرے پر مشتمل ملک اسپین میں متنوع جغرافیہ اور ثقافتوں کے حامل 17 خود مختار علاقے شامل ہیں۔ اسپین بھی ایک قدیم ترین ملک ہے۔ میڈرڈ اس کا دارالحکومت ہے، جہاں شاہی محل اور پراڈو میوزیم موجود ہیں۔ 16ویں صدی تک اسپین پر مسلمانوں کی حکومت تھی۔ اس وقت اسپین نے بہت ترقی حاصل کی۔ مسلمانوں کا دور تھا اور اسلام کا راج تھا۔ سب مسلمان رہتے تھے۔ اس وقت اسپین میں بہت ہی خوبصورت مسجدیں بھی تعمیر تھیں۔ لیکن ایک وقت ایسا آیا کہ جدید ہسپانیوں نے اسپین پر قبضہ کیا، بہت سے مسلمانوں کو شہید کیا اور انہوں نے اپنے مذہب یعنی عیسائیت مذہب پر لوگوں کو ترجیح دی۔ لوگوں کو زبردستی عیسائیت مذہب قبول کرنے پر اکسایا۔ 19ویں صدی تک مسلمانوں کی آبادی اسپین میں بالکل غیر واضح ہو گئی۔ اس وقت اسپین میں عیسائیت مذہب کا راج ہے۔ اسپین فرانس کے بعد یورپی یونین کا دوسرا بڑا ملک ہے۔ اسپین دوسرے یورپی ممالک کی طرح ایک زمانے میں انفرادی ریاستوں کا مجموعہ تھا۔ 15ویں صدی میں ایک انقلاب آیا اور سب ریاستوں نے اسپین کو توڑ کر رکھ دیا۔ اسپین کی ریاستیں الگ ہو گئیں اور اسپین بکھر کر رہ گیا۔ ایک اندازے کے مطابق دنیا بھر میں 440 ملین مقامی زبان ہسپانوی بولنے والے ہیں، جو مینڈرن کے بعد دنیا کے دوسرے نمبر پر ہے۔ لیکن ہسپانوی اسپین کی سرکاری زبان ہے۔ اسپین ایک بہت خشک اور گرم آب و ہوا کا حامل ملک کہلاتا ہے۔ سال میں 3000 گھنٹے دھوپ رہتی ہے، جس کی وجہ سے یہ گرم ترین علاقوں میں شمار ہوتا ہے۔ اسپین میں 47 ملین افراد آباد ہیں۔ حقیقت میں 3/4 آبادی شہری علاقوں میں رہتی ہے۔ اسپین کے دارالحکومت میں 5.5 ملین لوگ آباد ہیں۔ یہ بات یقیناً آپ کے لیے حیرت کا باعث ہوگی کہ اسپین میں ایک اعداد و شمار کے مطابق زیادہ عمر رسیدہ لوگ رہتے ہیں اور یہاں لوگوں کی عمر بہت طویل ہوتی ہے۔ لیکن ایک اور اندازے کے مطابق یہاں پر عورتوں کی عمر مردوں کی نسبت زیادہ ہوتی ہے، جیسے کہ مردوں میں 69 سال اور عورتوں میں 85 سال ہوتی ہے۔ یوں اسپین دنیا کے بلو زونز میں سے ایک ہے۔ اقوام متحدہ کے پروجیکٹ سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ 2050 تک اسپین دنیا میں ایک قدیم آبادی کا حامل ملک ہوگا اور 30 سالوں میں اسپین کی 30% آبادی 60 یا اس سے بھی زیادہ کی ہو سکتی ہے۔ ایک حیران کن پیشن گوئی اسپین کے بارے میں یہ ہے کہ بے شک اسپین میں عیسائیت مذہب سے لوگوں کا تعلق ہے، لیکن وہاں کے لوگ زیادہ مذہبی نہیں ہیں اور نہ مذہبی سرگرمیوں میں حصہ لیتے ہیں۔ جیسے کہ ایک اندازے کے مطابق اسپین کی کل آبادی کا 13% حصہ اتوار کو چرچ کا رخ کرتے ہیں۔ اسپین میں ٹیکس کا نظام بہت کمزور ہے، یعنی کہ اسپین میں 1928 ٹیکس ادا کرنے والے افراد کے اوپر ایک ٹیکس انسپیکٹر تعینات ہوتا ہے، جبکہ بارڈر کے اس پار فرانس کی بات کی جائے تو وہاں 700 افراد کے اوپر ایک ٹیکس انسپیکٹر ہوتا ہے۔ 2050 کے اعداد و شمار یہ بتاتے ہیں کہ اسپین یورپی یونین میں سب سے زیادہ بے روزگاری کا حامل ملک ہے اور 2015 میں بیکاری کی شرح میں 24% اضافہ دیکھا گیا ہے۔
اسپین میں جس طرح عمر کے لحاظ سے عورتیں مردوں سے آگے ہیں، اسی طرح پورے اسپین میں 40% عورتیں کاروباری سرگرمیوں کا حصہ ہیں۔ اسپین میں ایک اندازے کے مطابق 60 سال تک کی عمر کے افراد صرف ہائی اسکول سے ہی تعلیم حاصل کیے ہوئے ہیں۔ اسپین میں ایک عجیب و غریب تہوار ہے جس کے بارے میں آپ سب نے سنا ہوگا، یعنی ٹماٹروں کا ضیاع۔ ہر سال تمام اسپین کے شہری اگست کے مہینے میں شہر کی سڑکوں پر جمع ہوتے ہیں اور ایک دوسرے پر سینکڑوں ٹماٹر پھینکتے ہیں۔ اس طرح ہر سال تقریباً 1,50,000 ٹماٹر پھینکے جاتے ہیں۔ بوٹین ایک ایسا ریسٹورانٹ ہے جو اسپین کے شہر میڈرڈ میں واقع ہے۔ اس ریسٹورانٹ کا نام گینیس بک آف ورلڈ ریکارڈ میں بھی ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ ریسٹورانٹ بہت زیادہ شہرت کا حامل ہے اور اس کا شمار دنیا کے قدیم ترین ریسٹورانٹس میں ہوتا ہے۔ فرانس کے بعد اسپین دنیا میں دوسرا بڑا سیاحتی مقام ہے۔ یہ اپنے مشہور پہاڑوں اور ساحلی علاقوں اور قدیم تعمیرات کی وجہ سے زائرین کی توجہ کا مرکز ہے۔ ہسپانویوں کو گیند سے لگاؤ ہے۔ اسپین میں فٹ بال بہت زیادہ شوق سے کھیلا جاتا ہے۔ 2008 اور 2013 کے درمیان 5 سال سے زیادہ کے عرصے میں اسپین نے ہی فیفا ورلڈ کپ حاصل کیا ہے۔ اور ایک اور حیرت کی بات یہ ہے کہ اسپین کے قومی ترانے میں الفاظ ہی نہیں ہیں۔ جی ہاں، یہ ایک بات سچ ہے کہ اسپین کے قومی ترانے میں کوئی الفاظ نہیں ہیں۔ یہ صرف ایک دھن ہے جو کہ دنیا کے مشہور ترانوں میں 4تھے نمبر پر آتی ہے۔ اسپین کے ارد گرد علاقوں میں جیسے کہ چیز کھانے کا شوق لوگ رکھتے ہیں، اسی طرح اسپین میں بھی لوگ چیز کھانے کا شوق رکھتے ہیں۔ اٹلی اور یونان، ان دو ملکوں میں زیتون کی کاشت بہت زیادہ ہوتی ہے، لیکن سب سے زیادہ کاشت زیتون کی اسپین میں ہوتی ہے۔ اسپین میں زیتون کے بے شمار درخت ہیں اور یہاں پر زیتون کی کاشت بہت بڑے پیمانے پر ہوتی ہے اور پورے اسپین میں زیتون کا تیل ہی استعمال کیا جاتا ہے، چاہے وہ سیلڈز ہوں چاہے وہ دوسرے کھانے ہوں۔ اگلی ویڈیو میں آپ سب سے ملاقات ہوگی، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔